مگر میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں افطاری کے بعد سے لے کے سحری تک ہمارے بھائی ماشاءاللہ کھاتے رہتے، ادھر گیا دہیں بڑے کھا لیا، ادھر گیا حلیم کھا لیا، ادھر گیا دعوت کھا لیا. وہ مسجدوں میں آج کل اعلانہ بھی بولتے رہے فلاں صاحب کے گھر میں افطاری کا انتظام ہے، گیا پٹھا وہاں بھی دبا کے کھینچ لے رہا، وہاں گیا وہاں کھینچ لے رہا. تو الٹا بعض لوگوں کو رمضان شریف میں باڈی کنٹرول ہونے کے بجائے ان کنٹرول ہو جائے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن. آج کا ویڈیو ریئیکشن کا ٹاپک ہے خادمز آف علامہ احمد صاحب کے بیانات جو ہم لوگ سننے جا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں ہم مسلمانوں کو. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے یہ روزہ جو ہے ہر مسلمان پر فرض کر رکھا ہے، اور اس کی معافی جو ہے بالکل نہیں ہے کہ لوگ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، اس کی معافی نہیں ہے. اور اللہ پاک نے معافی جو روزہ ان حالاتوں پہ رکھی کہ جب وہ انسان مرنے کی حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں روزہ کتنا زیادہ ضروری ہے. جب تک انسان جو ہے مرنے کی حالت میں نہیں آ جاتا ہے نا، تب تک روزہ ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ضروری ہے روزہ رکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے. تو یہ تو روزہ رکھنا ہم پر فرض ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں چلو بات ہو گئی کہ اللہ پاک نے اگر روزہ رکھنا ہم مسلمان پر فرض رکھا ہے تو اس کے کتنے زیادہ فائدے بھی ہے ہماری ہیومن باڈی کو ملتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے بیانات کے ذریعے، ڈاکٹر کے ذریعے، سائنسدانوں کے ذریعے. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو آج جو ہے ایک بیان سے ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ کتنا زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر کوئی مومن روزہ رکھتا ہے رمضان کا. تو چلیے آج کی ویڈیو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں علامہ احمد صاحب کی زبانی کہ روزہ رکھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں. تو چلیے ویڈیو کو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا پیٹ ہے، ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر بھی جو ہے سال بھر انسان کھاتے 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 پوری غلاظتیں جمع ہو جاتی، جراثیم جمع ہو جاتے، گندگیاں جمع ہو جاتے، کولیسٹرول بڑھ جاتا، طرح طرح کی بیماریاں انسان کو گھیرنے لگتی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ہمارے سب کے گھروں میں ایک واٹر ٹینک ہے. واٹر ٹینک روزانہ ہم لوگ جو ہے موٹر ڈال دیتے ہیں، بورویل اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر پانی گرتا، پانی گرتے 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 ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیے پوری اندر کی جو ٹینک وائٹ رہتی وہ پوری گرین، بلیک، ڈارک گرین ہو جاتی. اور ایسا کہ وہ کنجال کی وجہ سے. کہاں سے آیا ہے کنجال اس کے اندر؟ وہ جو پانی آتا ہے، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں مل کے اس کے اندر ایک جو ہے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک مہینے میں صاف کر لیں تو اچھا ہے، نہیں کرے تو اب اس کے اندر کیڑے بننا پیدا ہوتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ پلمبروں کو پوچھو نا، تو اپنے محلے میں بہت ہے پلمبراں، انجینئراں بہت کم ہے، پلمبراں بہت زیادہ ہے. پوچھو آپ ان لوگوں بولتے ہاں بالکل صحیح بولے مصعب آپ، کیڑے پیدا ہوتے. اگر مہینے کو مہینہ صاف کر لیے تو کنجال پہ بلا ختم ہو جاتی. مہینے کو مہینہ صاف نہیں کرے تو کنجال جا کے کیڑے پیدا ہوتے. اب اگر کیڑے پیدا ہونے کے بعد بھی صاف نہیں کرے، بو جانا شروع ہو جاتا. اس کے بعد وہ کنجال کٹ کے پانی میں گر کے پانی پورا گندا، غلیظ، جراثیم والا، بیماریاں والا. اب اس کو نہائے تو خارش، کھجلی شروع ہوتی، پیے تو بیمار ہو جاتا آدمی، انفیکٹڈ ہو جاتا. آپ اندازہ کیجئے یہ جیسا پانی گرنے کی وجہ سے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد وہ باڈی جو ہے اس کے اندر ٹینک کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح ہم لوگ ابھی ڈالتے جا رہے ہیں صبح، دوپہر، شام، پھر چائے الگ، بسکٹ الگ، بڑیاں الگ، سگریٹ الگ، گٹکے الگ، ڈالتے جا رہے ہیں. پٹھے سکون لینے ہی نہیں دے رہے پٹھے کو. تیسرے حکم تک ڈال 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 کے ویٹ کرے تو 90 کلو، اما 100 کلو، اتنا ہو گیا. ڈالتے جا رہے ہیں خالی. تو اب اس کی کلیئرنس کب ہونا؟ یہ جو اندر جا رہا ہے باڈی کے اندر، اس کو کب فریش ہونا ہے؟ تو اب جیسے ٹینک کے اندر کنجا لگا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب پانی نہیں ڈالتے، آپ روک دیتے. روک کے کیا کرتے؟ اندر اتر کے پورا کنجال صاف کرتے، پورا نکال کے باہر پھینکتے. پھر اس کے بعد آپ کو فریش پانی آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، یہ باڈی کے سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ دن کا کھانا بندے کا بند کر دیا. ایک مہینے تک جیسے ہی بند ہوا، کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا.
کیونکہ جیسے یہ باڈی کے اندر کھانا جانا، چکناہٹ جانا، چربی جانا، باہر کے غلیظ آئٹم، برگر، پیزا، اس کے ساتھ چیزی، یہ چیزیں جب بند ہو جاتی، اب تو میونیز بھی چل رہی ماشاءاللہ سے، یہ چیزاں جب بند ہو جاتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا، یہ باڈی جو ہے ریکور ہونا شروع ہوتی، اس کے اندر کی تمام جراثیم کو بھوک اور پیاس مارنا شروع کر دیتی. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی باڈی نہیں کھا رہی آپ کی باڈی، مگر کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، مگر آپ کی باڈی اندر کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، غلاظتوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اندر کے جتنے بھی خرابیاں ہیں وہ خرابیوں کو نگلنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے آپ آزما کر دیکھیے، رمضان کے مہینے میں آدمی بڑا فٹ نظر آتا ہے، اس کو سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، روزے کی حالت میں بڑا حشاش بشاش، ایک دم چاق و چوبند، چہرہ بھی دیکھو بڑا پیارا دکھتا، ارے کتنا اچھا دکھ رہا میاں، ارے رمضان ہے، رمضان ہے رے دیوانے، مگر تو اچھا کہیں کو دکھ رہا. یہ جو قدرت کا نظام ہے نا، یہ جو اللہ نے روزہ رکھا ہے نا، تو اب کالا بھی گورا دکھنے لگ رہا ہے، بڈھا بھی جوان دکھنے لگ رہا ہے، مردہ بھی زندہ نظر آنے لگتا ہے، اچھی باڈی ہو جاتی ہے. یہ روزے میں یہ سارے جسم جو ہے انسان کے اندر کی غلاظتوں کو، اس کے اندر کی جراثیم کو، اس کے اندر کی گندگیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا جسم بالکل حشاش بشاش تر و تازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اب اپنے اندر کی جراثیم کو، گندگیوں کو، برائیوں کو ختم کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے. جو شخص رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کی باڈی بھی تر و تازہ فریش ہو جاتی ہے، اس کی باڈی بھی جو ہے رینیوڈ ہو جاتی ہے، رینیول کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ سب سے میری گزارش ہے، رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ کاہلی مت کریے. بی پی آپ دیکھیے آزما کے، آپ سال کے 11 مہینے گولیاں کھائیں گے، رمضان میں آپ ایک 3-4 روزے رکھ لیجئے، بی پی بھی نارمل ہو جاتا، آپ کا بی پی بھی نارمل ہو جاتا، شوگر نارمل ہو جاتا. گھٹنوں کا درد کہاں ہے بول کے ایسا دبا کے دیکھ لینا، ارے یہاں ہو رہا تھا نہیں ہو رہا، اچھا کم ہوگا ذرا، ایسا ہو جاتا. یہ سارے جو پرابلمس ہے، یہ سب خون کی وجہ سے، باڈی کے اندر کی جراثیم کی وجہ سے، گندگیوں کی وجہ سے، یہ سب پرابلمس انسان کو ہوتے رہتی ہے. جب انسان اس کو بولتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ارے آپ کا ویٹ بہت بڑھ گیا، ایسا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا، کیلوریز کم کریے. کیلوریز، ویری گڈ. ڈاکٹر بول دیا 600 روپے 800 روپے فیس لے کے تو اپنے بھائیاں ماشاءاللہ کیلوریز کم کرو تو ویٹ کم ہوتا. رمضان کیا کر رہا، کیلوریز کم کر رہا. سبحان اللہ. رمضان کیا کر رہا، ڈائٹنگ کروا رہا انسان کو. رمضان کیا کر رہا، ویٹ گرا رہا ہے انسان کا. رمضان کیا کر رہا، باڈی کو آپ کی مضبوط کر رہا ہے. اللہ اکبر. نعرے رسالت، فیضان حضور شان دکن، فیضان حضور شان دکن. اب دیکھیے لوگ کیا کرتے، صبح اٹھ کے ڈمبلاں اٹھاتے، کیا ہوا، باڈی فریش ہونا، مسلس مضبوط ہونا والے. اچھا اللہ تعالیٰ کیا کروا رہا ہے انسان کو، روزانہ رات میں 20 رکعت نماز تراویح، 17 رکعت عشاء کے، 37 مرتبہ اٹھ بیٹھ کروا رہا ہے انسان کو، بڈھے کو، جوان کو، بچے کو، امام کو، مؤذن کو، مصلی کو، صدر کو، معتمد کو، سب کو. اب وہاں جا کے اس کے بعد لیٹ تک نیند لگ گئی. کیا ہوا جی، جلدی سو گئے رات میں. پہلے لوٹے تو نیند نہیں آتی تھی، رمضان میں لیٹتے کی سو جا رہے ہیں آپ. ہاں یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ورزش کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے. سرکار پاک علیہ السلام بھی ورزش کیا کرتے. ڈمبولا اٹھانا نہیں بول رہا ہوں، کہیں جا کے کل سے شروع ہو جائیں گا آپ ایکسرسائز میں، جم میں. ڈمبولا اٹھانا نہیں بول رہا ہوں، ورزش کرنا، وارم اپ کرنا اپنے آپ کو ہمارے آقا کی سنت ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے جو ہے جب انسان یہ دن گزارتا ہے، رات ایسی گزارتا ہے، پھر آپ اس کے بعد دیکھیے ماشاءاللہ سے 1 مہینے کے اندر پوری باڈی انسان کی ریچارج ہو جاتی، انسان کی باڈی پوری ریچارج ہو جاتی ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر. تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دنیاوی بلیات سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، دنیاوی آفات سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا. اگر کوئی انسان اس کا صحیح اہتمام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے سرفراز فرما دیتا. مگر میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ بھی ایک بات ہے ضمناً عرض کر دیتا ہوں، میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں رمضان میں کیا کرتے ہمارے بھائیاں، روزہ رکھتے،
روزہ رکھے تو ہو رہا کیا؟ صحیح اگر دیکھا جائے تو خالی ایک ٹائم کا کھانا آپ کا رک رہا رمضان شریف میں، ایک ٹائم کا، دوپہر کا۔ صبح کا کھانا جو آپ 9 بجے لیتے تھے وہ آپ شام میں 4 بجے لے رہے ہیں، مطلب صبح کے 4 بجے لے رہے ہیں، تو ناشتہ تو آپ کا سحری میں ہو گیا۔ جو آپ شام میں کھانا تھا، رات میں 9 بجے کھانا تھا، وہ آپ جو ہے افطاری کرنے کے بعد شام میں 7 بجے لے رہے ہیں کھانا، تو شام کا کھانا 2 گھنٹے پہلے ہو رہا، ناشتہ 4 گھنٹے پہلے ہو رہا۔ چھوٹ رہا کیا؟ خالی ایک بیچ کا کھانا آپ کا چھوٹ رہا، دوپہر کا۔ مگر میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں افطاری کے بعد سے لے کے سحری تک ہمارے بھائیاں ماشاءاللہ کھاتے رہتے، ادھر گیا دہیں بڑے کھا لیا، ادھر گیا حلیم کھا لیا، ادھر گیا دعوت کھا لیا۔ وہ مسجدوں میں آج کل اعلانہ بھی بولتے رہے، وہاں فلاں صاحب کے گھر میں افطاری کا انتظام ہے، گیا پٹھا وہاں بھی دبا کے کھینچ لے رہا، وہاں گیا وہاں کھینچ لے رہا۔ تو الٹا بعض لوگوں کو رمضان شریف میں باڈی کنٹرول ہونے کے بجائے ان کنٹرول ہو جا رہی، بعض لوگوں کی اتنا زیادہ کھا لے رہے ہیں بعض لوگ، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ رمضان شریف آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آیا، آپ ان کنٹرول مت ہو جائیے۔ سحری میں بھی ماشاءاللہ اتنا کھا لے رہے ہیں، اتنا کھا لے رہے ہیں، اتنا کھا لے رہے ہیں، 3 بجے تک پٹھے کو ڈکاری چی نہیں آ رہی، پیٹ بھر کے پورا ڈھچا، ڈکار پوچھ رہی میں کہاں سے نکلوں، ہولا ہے کیا پوچھ رہی، اتنا کھا لے رہے پٹھے۔ سحری میں بھی زبردست بیگمہ بھی، ارے جان دو ہمارے شوہر کراک ہے، کہاں غصہ کرتے کہ بلکہ شکم پور بنا دے رہے ہیں، کٹلیز بنا دے رہے ہیں، شامیاں بنا دے رہے ہیں، کوفتے بنا دے رہے ہیں، دبا کے چل رہا سحریوں میں بھی۔ ذرا کچھ بھی اونچ نہیں جا پکانے نہیں آ، تمہارے اماں نے سکھائے، باوا نے سکھائے، لوگ امت وہ الگ تندانا شروع۔ تو اس لیے وہ بیچاری پورا بتا دے رہی، اماں کیا سکھائے، باوا کیا سکھائے، تہاری بھی بنا دے رہی، بریانی بنا دے رہی۔ ایسے کام مت کریے۔ پہلے بولتے تھے انڈا کھائے تو پیاس لگتی، بلکہ ڈر کے لوگ انڈا نہیں کھاتے تھے ہمارے بچپن میں، اب تو شروع چنڈوں سے ہو رہی بات۔ پہلے کے لوگ ذرا احتیاط کرتے تھے، اب کھانا 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 اور بریانی سے روزہ، آپ بھی بریانی سے کھاتے ہو نا سحری؟ بریانی سے سحری ہو رہی پٹھوں کی، پھر حلیم سے جو ہے افطاری ہو رہی۔ لو اب گمت، اب کہاں سے رمضان کا مزہ آئے گا اس کو؟ تو رمضان کا مزہ اگر لینا ہے تو واقعی رمضان میں روزے کی حالت میں بھی سنت کا اہتمام کریں، پھر افطاری سے لے کے سحر تک بھی سنت کا اہتمام کریں۔ سرکار کی سنت کو مد نظر رکھیے۔ اگر رمضان شریف گزار لیے تو رمضان ہمیں نہ صرف درجات کی بلندیاں دلاتا ہے، نہ صرف ہمیں اللہ کا محبوب بناتا ہے، نہ صرف ہمیں ثواب و اجر دلاتا ہے، بلکہ رمضان شریف کے روزے ہماری صحت کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں، ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سنت والی زندگی کو آپ جو ہے مد نظر رکھیے۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا میرے آقا کی سنت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ تھوڑا اپنے پتے کو ماریے، تھوڑا اپنی خواہشات کو ماریے، تھوڑا کنٹرول کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو کوئی ایسا کنٹرول کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی رمضان شریف گزارتا ہے تو 4 سے 5 کلو آرام سے اس کا ویٹ گر جاتا ہے۔ پورے مہینے میں 4 سے 5 کلو ویٹ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو بہت ہی زیادہ کمزور بھی ہے بیچارہ، تو کم سے کم 2 کلو 3 کلو ویٹ تو اس کا الحمدللہ آسانی سے رمضان شریف کے اندر کم ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر، اور ایک چیز ہم کو جو ہے قدرتی نظام اللہ رب العزت کیا آپ دیکھیے، آپ پورے دنوں میں آپ دیکھیے ہمارے پاس ہوٹل چلتے رہتی، چکن چلتے رہتا، مٹن چلتے رہتا، تندوری چلتے رہتا، ایک سے ایک ڈشز چلتے رہتے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری ڈشز انسان کے اندر چکناہٹ پیدا کرتی ہے، کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، انسان کی باڈی میں کیلوریز کو بڑھا دیتی ہے، انسان کی باڈی کو ویٹڈ کر دیتی ہے، ساری نقصان دہ چیزیں ہیں۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیے، جیسے ہی رمضان شریف آ گیا، افطاری کے وقت میں خالی بنڈیاں ہی بنڈیاں، بنڈیاں ہی بنڈیاں، بنڈیاں ہی بنڈیاں، یہاں موز، وہاں تربوز، وہاں میوہ، وہاں وہ، وہاں آم، وہاں جام، وہاں یہ، وہاں وہ، یہی دکھتے رہتا خالی۔ کہاں سے آ گئے رے بھائی اتنے لوگ؟ کہاں گئے تھے تم لوگ رمضان سے پہلے؟ 11 مہینے بنڈیاں دکھے ہی نہیں۔ وہ چورستے گئے تو وہ چورستہ پورا خالی میووں سے بھرا ہوا ہے، یہ چورستے پہ جاؤ یہ چورستہ میووں سے بھرے ہوا ہے، وہ چورستے پہ جاؤ وہ چورستہ میووں سے بھرا ہوا ہے۔ ارے بھائی آج یہ میوہ نہیں دکھ رہا، مگر رمضان آیا، قدرت خداوندی یہ ہے، میوہ ابل کے نکل جاتا ہے۔ بھائی آج بھی ہے نا بھائی، آپ دیکھیے غور کر کے آج کہاں ہے وہ میوہ بیچنے والے، کہاں ہیں آج وہ لوگ، کہاں ہے وہ میوہ؟ آپ لانا چاہے بھی تو آپ کو آج وہ میوہ میسر نہیں ہے، بس ایک آدھ دکان، 2-4 دکانہ کہیں ایک آدھ جگہ مقام پہ رکھے ہوئے، ایک باضابطہ ایک فروٹ مارکیٹ کا ایریا بنا ہوا ہے۔ لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو ہر چورستہ میوے کی بنڈیوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ نعمت
یہ غذا میں اپنے بندوں کے لیے اضافہ کر کے ماشاء ان کو اللہ۔ لوگوں کے بیچ بھیج دیتا ہے اور بھیجا کر بندوں کو بتاتا ہے تم نے جو غذا بنا لی ہے وہ نقصان دہ ہے، میں نے جو غذا تیار کی ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ نعرے رسالت، حضور شان تکن۔ ایک حکیم صاحب کے میری ملاقات ہوئی تھی پنجاب میں، تو حکیم صاحب کیا بولے، مولانا انسان کی جو غذا ہے وہی ہے جو اللہ زمین سے اگا رہا ہے۔ انسان کی غذا یعنی کہ فروٹس وغیرہ، یہ جو چیزیں ہمارے لیے زمین سے اللہ اگاتا ہے یہی انسان کی غذا ہے۔ اگر آپ آج سے 200 سال 300 سال پہلے چلے جائیے، آپ کو یہ چکن، مٹن، مسالے، تندوری، باربیکیو یہ آپ کو نہیں ملتے۔ 200 سال کا 20 سال پہلے ہمارے بچپن میں باربیکیو ہم سنے چنے تھے۔ ابھی داڑھی کے بالا سفید نہیں، وہ اس سے پہلے سن لے رہے ہیں، اب گئے تک کتنے سننا ہے کہ ابھی نامہ تتر بٹر اس کو بھی 26 قسم سے بنا رہے ہیں۔ اب تو پورا سالڈ بکرائچ رکھ کے کھا جا رہے ہیں، میاں بھائی رکھ دے رہے ہیں ولیمے میں، دولہے کے سامنے دولہا کم کھا رہا، براتیاں دتڑی دسمہ پڑی کر دے رہے ہیں، اتنا کھا جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ فرماتے ہیں حکیم صاحب بیچارے بولے میرے کو بات، میں بھی اس کے بعد بہت دن تک غور کرتے رہا، تو ماشاءاللہ سرکار کے صدقے میں میرے کو بھی بات ان کی صحیح دکھی۔ بولے مولانا انسان کی جو غذا ہے نا وہی ہے جو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ فروٹس ہے، گیہوں ہے، جوار ہے، دال ہے، یہ پوری زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ انسان کی غذا ہے۔ بولے مولانا صاحب یہ جو زمین پہ چلنے پھرنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی نہیں، یہ جانوروں کی غذا ہے۔ بولے اور واقع طور پہ آزما کے دیکھ لیجئے، جب ہم جانوروں کی غذا 8 دن میں 15 دن میں ایک آدھ مرتبہ لے لیے تو اپنے کو نارمل ہے، نو پرابلم، چکن، مٹن، بیف 15 دن میں 8 دن میں ایک مرتبہ لے لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب 3 ٹائم بوٹی کے بغیر اندر ہی نہیں جاتا، تو اسی لیے اب ہمارے دیکھ رہے ہم حالات ایسے ہو گئے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے کی نوبت آ گئی، کم آؤٹ ہونا گھر کے اندر، انڈین کھاتے ویسٹرن ہونا، ویسٹرن، انڈین چلتا ہی نہیں، رہتے انڈیا میں امریکہ کا یوز کر رہے۔ حالات اتنے برے ہو گئے گھر کے اندر، بیڈ کے علاوہ صوفے کے علاوہ نیچے نہیں بیٹھ سک رہے، حالات اتنے برے، انسان کو بیٹھنے نہیں، اٹھا تو اماں بول کے چیخا مار لیتے، اٹھ رہا اماں پریشان، ایسا کہیں کو ہو گیا، میں اچھی ہوں انہیں کہ ایک بڈھا ہو گیا، بول کے ایسی حالت ہو گئی انسان کی، کمزور ہو گیا انسان، یہاں سے وہاں تک نہیں بھاگ سکتا، یہاں سے وہ ہوٹل ہے نہیں، ہوٹل تک بھاگا تو ہوٹل کا نہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا، انہیں اتنی دور بھاگ گیا یہاں شیر کا بچہ، کمزور ہوگا انسان، اپنا ہے دکھنے کو دکھ رہا ہے، اپنا پورا ایسے دکھ رہے ہیں، مگر 5 کلو کی 10 کلو کی بکیٹ اٹھا کے یہاں سے وہاں تک نہیں لے کے جا سکتے، پر اتنے کمزور ہو گئے اپنا اندر سے، اتنے کمزور ہو گئے اندر سے، ذرا ایسا پکار لیے غصہ میں تقریر کرتے وقت بعض وقت پکار آتا ہے، بس ایسا دیکھتے رہے حیبت کیا ہوتا ہے کہ مولانا کہیں کو ایسا پکارنے ایسا کیا ہوتا ہے، حیبت ہوتی لوگوں کو۔ گھر میں اگر بیوی کے اوپر پکار لیا تو بیوی وری تم بیٹھو جی بیٹھو، بعد میں پکار دے، پانی پیو پہلے پانی پیو، بیوی ڈرنا چھوڑ کے الٹا اس کو ڈرا رہی، کہاں اکھڑے آتا کہ بیٹھ بھا بھائی بیٹھ، بول اتنا کمزور ہوگا انسان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتے کہ بندے کو موز کھلاتے، سبحان اللہ، موز کھلاتے، انگور کھلاتے، سیب کھلاتے، اس کو جام کھلاتے، آم کھلاتے، بڑے بڑے بہترین اعلیٰ قسم کے فروٹس، تربوز کھلاتے، تربوز کھاتے ہیں، پھر ایسا یوں فریش ہو آتا ہے، ایسا زبردست کھن ہو جاتا، پڑتا یوں مارتے ٹخ بول کے آواز آتی، ایسا ہو جاتا۔ پھر یہ انسانوں کی غذا ہے، اللہ انسانوں کی غذا کھلا رہا ہے انسان کو، یہ قدرت کا ہے۔ دیکھو آپ، شوگر ہے شکر نہیں کھا سکتے، شوگر ہے چائے نہیں پی سکتے، شوگر ہے کافی نہیں پی سکتے، شوگر ہے روح افزا نہیں پی سکتے، شوگر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر شوگر ہے تربوز کھا سکتے آپ، حالانکہ تربوز میٹھا ہے مگر شکر نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، شوگر ہے آپ کو، آپ یہ میوہ کھا سکتے، یہ میوہ کھا سکتے، یہ میوہ کھا سکتے، یہ میوہ کھا سکتے۔ میوے کھانے سے انسان کی بیماری بڑھتی نہیں ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی باڈی کے حساب سے جو چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر کی جو ہے انسان کی باڈی پوری ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی، روزہ رکھ کے پورا اندر کا پانی پورا سوکھ گیا، ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، اوکے نو پرابلم، روزہ کھول کے آپ تربوز کھا لیجئے، پوری پھر ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔
پھر سے ایک دم تر و تازہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ بندے تو یہ سب دنیا کے یہ سب تو بنا لیا سو چیزاں چھوڑ دے, میں جو اپنی قدرت سے تجھے دے رہا ہوں اس کا استعمال کر لے. تیری صحت بھی ہو جائے گی, تیری آخرت بھی اچھی ہو وہاں جائے بھی گی, کامیاب تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تیرا دین بھی بہتر ہو جائے گا, تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا, وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آج سب سے میری گزارش ہے, خدا را کسی وجہ سے بھی بہانہ بنا کے رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑنا. یہ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں, دنیا میں اگر کسی بدترین انسان کو اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا, اس شخص کو دیکھ لو جو رمضان شریف کے روزے چھوڑتا ہے. رمضان کے روزے چھوڑنے والا دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے, جہنمیوں میں سے ہے. غیظ و غضب الہی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ دنیا میں جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے دنیا میں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو روزہ چھوڑنے والے کو دیکھ لو, اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھا جا چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا را میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ روزہ مت چھوڑیے, روزوں کا اہتمام کیجئے, جتنا ہو سکتا ہے پابندی کیجئے, اور تراویح کا اہتمام بحمد اللہ تعالی. مطلب علامہ احمد صاحب جو بولتے ہیں ان کی بیانات جو ہے نا مجھے اسپیشلی بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ ان کی بیانات جو ہے بہت ہی کامیڈی وے میں ہوتی ہے, لیکن کامیڈی وے کے ساتھ ان کا ایک الگ ہی میسج ہوتا ہے ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان, ہر مومن کے لیے. تو بہت میں آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ریئیکشن کے علاوہ ان کی ویڈیو کو فالو کریں, دیکھیں, کیونکہ ان کی ویڈیو میں نا بہت سارے اچھے میسیجز ہوتے ہیں, اور ان کی باتوں سے ہے نا بہت ساری چیز کی جو ہے انسان کو نالج مل جاتی ہے. ان کی ویڈیو جو تھی وہ 20 منٹ کی تھی, اور ٹائم کو جو ہے مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اتنا جلدی جو ہے ٹائم گزر گیا ان کی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے. اور جب میں نے دیکھا کہ نہیں, تقریباً 19 سے 20 منٹ میں نے ان کی ویڈیو کو واچ کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو سننے ملی اور جاننے کو ملی ہے. روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہم مومن کے لیے, میں نے سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا. اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ کتنا زیادہ جہنمی ہو سکتے ہیں, جہنم کے دروازوں میں جو ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا زیادہ ضروری ہے روزہ. ہم مومنوں کے لیے, ہر مسلمان کے لیے روزہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جس طریقے سے نماز ہمارے لیے جتنا زیادہ ضروری ہے, اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے روزے کی پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں, اور آپ سمجھ چکے ہوں گے ان کی ویڈیو سے, جان چکے ہوں گے کہ کتنا زیادہ جو ہے فائدہ بھی پہنچتا ہے ہماری باڈی کو روزہ رکھنے سے. تو آپ اتنی اچھی اپرچونیٹی کو کیوں کھونا چاہتے ہو؟ ایک طریقے سے آپ عبادت بھی کر رہے ہو, اپنا فرض بھی نبھا رہے ہو, اور دوسری جگہ آپ کی باڈی کو بہت ساری امپروومنٹ ملتی ہے روزہ رکھنے سے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی جو ہے نماز کے پابند بنے, روزہ رکھے. روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, تو روزہ بالکل بھی نہیں چھوڑے, اور اللہ کی عبادت میں جو ابھی رمضان کا ایسا مہینہ رمضان کے اس پاک مہینے میں زیادہ تر اپنا ٹائم جو ہے اللہ کے لیے نکالے, اللہ کی عبادت کے لیے نکالے. بس امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی, اور اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں, تب تک اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.